میدان عرفات عرفہ کا دن سر حج کا مہینہ آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ دن یہ مہینہ یہ مقام تمہارے لیے محترم ہے، ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو اسی طریقے سے تمہارے لیے محترم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر فرمایا تم بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، لیکن ایک مسلمان تم سے زیادہ محترم ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ایک انسان کو مسلمان کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک مسلمان جس طریقے سے یہ مہینہ یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، فرمایا حرام دمہ وعرضہ، مسلمان کا خون اس کی جان مال و حرام۔ کیسے ہی مسلمان ہے لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے ہاں اس کی عزت اس دانے میں احترام دن پر لاتے کرنا۔ امام حنیفہ پر رحمۃ اللہ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا، نوجوان فوجی کا کام کرتا اور دن کو جوتے برابر کرتا، شام کو جو مزدوری ملتی تو اس سے شراب اور گانے بجانے کے آلات خرید کر لیا تھا، رات کو شراب پی کر ساری رات گانا بجانا کرتا۔ پورے محلے والے سے تنگ تھے، اس کی شکایت کی اور پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اگلی رات آواز نہ آئی، امام صاحب نے فرمایا تو ہمارا پڑوسی کدھر گیا؟ اس کی آواز نہیں۔ اللہ کے امام صاحب تو ساری رات اللہ کی بات، کتنا خلل ہوگا انہیں۔ امام صاحب عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اور پوری رات اللہ کی عبادت مشغول ہوتے، بلکہ ان کے پڑوس میں ایک بچہ روزانہ دیکھتا امام صاحب کی چھت پر کیوں کھڑے ہوتے جیسے کہ ستون پر درخت کا تنا کھڑا ہوتا۔ جب امام حنیفہ کا انتقال ہو گیا وہ نوجوان اپنے والد سے پوچھنے لگا ابا جان ہمارے پڑوسیوں کی چھت پر ایک درخت تھا یا کوئی تنا تھا پلر تھا، اب وہ گر گیا ٹوٹ گیا کدھر گیا وہ نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے کہا لگتے نگر میں تنا اور ستون نہیں تھا وہ تو امام حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سال پوری رات امام صاحب کو کتنا حیرت ہوگا۔ ایک پڑوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب بھی میرے پاس آتے رہے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرماتے رہے مجھے گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا، جیسے خونی رشتے وراثت کے حقدار ہوتے ہیں پڑوسی کو بھی حقدار بنائے۔ تو لوگوں نے بتایا وہ تو گرفتار ہو گئے۔ امام صاحب بذات خود جیل میں تشریف لے گئے، ہر طرف گئی، جیل کے حکمران تھوڑے ہو جائے، وقت کے امام کیوں تشریف لائے؟ جب جیل کا کوتوال سوری ٹھنڈ آیا امام صاحب نے اسے فرمایا ہمارے پڑوسی کو آپ کے کارندے پکڑ کر لے آئے ہیں، میری ضمانت پر اس کو رہا کر دو اور اس کو رہا کر دو۔ جب وہ شراب کے نشے میں گانا بجانا کرتا تھا تو عربی کا ایک شعر پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے میں بڑا اچھا جوان تھا، سرحدوں کی حفاظت کے کام آتا لیکن وہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، یہ شعر پڑھتا۔ جب وہ رہا کر باہر آیا امام صاحب نے فرمایا دیکھ تو کہتا تھا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں نے تو تجھے نہیں ضائع ہونے دیا۔ اس نے کہا امام صاحب سے آپ بھی اپنا کان میرے قریب کریں۔ امام صاحب نے اپنا کان اس کے قریب کیا، فرمایا میں بھی آپ کے سامنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اللہ کی کسی حکم کو ضائع نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کی امام صاحب کے شاگردوں میں شامل ہوا اور وقت کے فقہا میں اس کے شمار بنا۔ میں آپ کر رہا ہوں اس انداز میں دین اسلام